کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے کسی سے نیکی کی اور وہ جواباً آپ سے برائی کرے تو گویا آپ کی نیکی قبول ہو گئی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ نے کس کی نیکی اور قبول کرنا ہے اور کس کی نیکی کو قبول نہیں کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا استحقاق ہے، پریروگیٹو ہے، اور وہ اس میں کسی کی انٹرفیئرنس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق و مالک کے ہاں کسی کی نیکی کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اس کا ایک کرائیٹیریا، ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار ہے، اور صرف ایک ہی ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے عملوں کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے کہ انسان نے وہ نیکی کس غرض، کس موٹو، کس ارادے کے تحت کی۔ اگر ارادہ تھا خالصتاً اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا ارادہ تھا، موٹو تھا، تو پھر تو وہ نیکی قبول لازم ہو گئی، لازم وہ نیکی قبول ہو گئی۔ اور اگر موٹو وہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، ارادہ، خواہش، مقصد کچھ اور تھا، لوگوں کو دکھانا مقصود ہو سکتا ہے، اس خاص آدمی سے کہ جس سے آپ نیکی کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے ما سوائے اللہ کی رضا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی انسان کی بالکل وہ نیکی ہے ہی نہیں، قبولیت کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟ ایک روایت ہم نے سنی ہے کہ روز قیامت ایک شہید اللہ کے عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں۔ وہ بولے گا کہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تیری راہ کے اندر، تو میں جہنم کا حقدار کیسے ہوا؟ جواب ملے گا کہ تو نے جو جان قربان کی، جو تو بیٹل جنگ کے اندر شریک ہوا، کس موٹو، کس مقصد کے تحت ہوا؟ اگر تو مقصد تھا اللہ کی رضا اور شہادت، خالصتاً اللہ کی رضا، تو تیری تو پھر تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن تو نے کسی اور موٹو کے تحت کی، اور اللہ تو ہماری نیتوں کے بید کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک بہت بڑا سخی انسان اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو رب العزت حکم فرمائیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں۔ وہ کہے گا میں نے تیری راستے میں ساری زندگی مال قربان کرتا رہا۔ جواب ملے گا کہ تو ذرا سوچ اور اپنے دل کو ٹٹول کہ تو نے یہ نیکی، یہ جو تو نے مال کا صرف کیا، سخاوتیں کرتا رہا، اس کے پیچھے تمہارا موٹو کیا تھا؟ اگر تو خالصتاً تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہ تو تمہیں آج 100 گنا، 1000 گنا، جتنا اللہ چاہے اتنا لوٹاتا، لیکن تو نے تو یہ دنیا کی غرض سے کیا، لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے کیا۔ اور یہاں پہ تو لوگ جو نیکی اور بلائی کرتے ہیں، جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہ پیچھے پتہ نہیں اور کتنے کتنے موٹیوز ہوتے ہیں۔ پھر ایک عالم اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ حکم کہ ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں۔ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، دین کا علم سیکھا اور سکھایا۔ وہاں سے بھی پھر جواب ملے گا کہ تو نے دین کا علم سیکھا اور کیوں سکھایا؟ موٹو کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ کیا تو نے دنیا کمانا چاہی، لوگوں سے عزتیں اور خدمتیں کرانا چاہی،
پیسہ اکٹھا کرنا کی غرض سے کیا، دولت کی اکٹھی کرنے کی غرض سے کیا، تیرا موٹو کچھ بھی تھا لیکن میری رضا، اللہ کی رضا تو نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نیکی اور بھلائی کا کام کریں ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔